اللہ 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 اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ جل شانہ ہر آن، ہر وقت، ہر جگہ حاضر و ناظر ہے۔ اس کی شان ہے کہ کوئی ذرہ ایسا نہیں جو اس کی قوت، اس کی طاقت، اس کی اجازت کے بغیر اپنا وجود بھی قائم رکھ سکے۔ یہ ایک پہلو ہے۔ دوسرا پہلو ہے کہ کسی کو اللہ کا ساتھ اس کی رضا کے ساتھ نصیب ہو، وہ اس سے راضی ہو۔ اس کے لیے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی یہ معیت انہیں حاصل ہوتی ہے جنہیں تقوی نصیب ہوتا ہے۔ ان اللہ مع الذین اتقوا۔ اس معیت کی کیفیت کچھ اس طرح سے ہوتی ہے جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا جانے لگا تو تمام ملائکہ نے فریاد کی، عرض کی، بار الہ تیرے خلیل کو کفار و مشرکین اور تیرے نافرمان لوگ آگ میں پھینکنا چاہتے ہیں، ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم ان کی مدد کر سکیں یا کفار کو تباہ کر دیں، انہیں بچا لیں۔ تو ارشاد ہوا جبریل امین کو کہ جا کر ابراہیم علیہ السلام سے پوچھ لو، اگر وہ فرماتے ہیں ضرور ان کی مدد کرو اور انہیں آگ سے بچا لو۔ اب آگ میں پھینکنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، ہاتھ پاؤں باندھ کر ایک جھولے میں ڈال دیا گیا اور جھولے کو زور زور سے ہلاؤ اور اسے آگ میں پھینک۔ جبریل امین حاضر ہوئے کہ خلیل اللہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم آپ کی حفاظت کا اقدام کریں، آپ کو جھولے سے اٹھا لیں، آگ کو بجھا دیں، کفار کو تباہ کر دیں۔ انہوں نے فرمایا مجھے کیوں آگ میں پھینکا جا رہا ہے؟ کہ باقی اتنی مخلوق ہے صرف تماشا دیکھ رہی ہے اور ایک میں ہوں کہ مجھے آگ میں پھینک رہی ہے، وجہ کیا ہے؟ تو عرض کیا گیا کہ آپ نے توحید باری کی بات کی ہے، اللہ کی بات کی ہے، یہ مشرک کی نہیں، یہ خدائی کے دعوے دار ہیں، آپ نے ان کی خدائی کو چیلنج کیا ہے۔ تو فرمایا اگر مجھے اللہ کے لیے آگ میں ڈالا جا رہا ہے تو کیا اللہ خود یہاں موجود نہیں؟ اللہ خود دیکھ نہیں رہا، سن نہیں رہا؟ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، وہ بچانے پہ قادر نہیں، بچانے پہ قادر ہے۔ فرمایا جب اللہ خود یہاں موجود ہے، حاضر و ناظر ہے، دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، بچانے پہ قادر ہے، تو تم درمیان میں کیوں آتے؟
وہ چاہتا ہے کہ مجھے آگ میں پھینکے تو پھینک دے. یہ میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے، تمہارے درمیان میں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ہے معیت باری. انہیں پتا تھا میرا اللہ میرے ساتھ ہے، اور وہ ایسا قادر ہے کہ اس نے آگ کو حکم دے دیا، وہ ان کی حفاظت کرنے لگ گئی، جو جس کا کام ہی اپنے پیدا ہونے سے، جسے اللہ نے کام ہی یہ سونپا تھا پیدا ہونے سے لے کر ہمیشہ کے لیے کہ ہر چیز کو جلاتی اور نابود کرتی ہے، اسی کو حکم دیا کہ آگ ٹھنڈی ہو جا، جلانا چھوڑ دے ابراہیم کے لیے، اور انہیں حفاظت سے اور آرام سے رکھ. وسلام علی ابراہیم، ہر طرح کی سلامتی کا خیال رکھے. تو وہ قادر ہے، جنہیں اس کی معیت نصیب ہوتی ہے وہ تو عالم میں سرخرو ہوتے ہیں. لیکن وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا جو اللہ کی اطاعت اس لیے اختیار کرتے ہیں کہ اللہ کریم خفا نہ ہو. یہ احساس تقویٰ کہلاتا ہے. قدم قدم پر احتیاط کرتے ہیں، لفظ لفظ میں احتیاط ہوتی ہے، سوچ سمجھ کر جملہ بولتے ہیں، معاملات میں، لین دین میں، کردار میں، ہر عمل میں وہ بات ہوتی ہے کہ رضائے باری مقصود ہوتی ہے، اور اسے اس طرح سے کیا جائے کہ اللہ کریم ناراض نہ ہو. پھر اس کے ساتھ ایک شرط اور ہے، یہ صرف ایکٹنگ نہ ہو، ظاہرداری نہ ہو، ظاہراً نہ کیا جائے، بلکہ ہم محسنون، خلوص دل سے، دل کی گہرائی سے کیا جائے. حدیث احسان مشہور ہے کہ جبرائیل امین نے خدمت عالی میں حاضر ہو کر جو سوال کیے تھے، ان میں آخری سوال یہی تھا کہ مل احسان ہو یا رسول اللہ، کہ احسان کیا ہے اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی اطاعت تو اس طرح سے کرے جیسے تو اللہ کو روبرو دیکھ رہا ہے. یہ دیکھنے کی ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے. آپ کسی عدالت میں جاتے ہیں، کسی بڑی ہستی کے سامنے جاتے ہیں، تو جب آپ روبرو ہوتے ہیں تو اطاعت کی کیفیت اور ہوتی ہے، جب یہ احساس ہوتا ہے کہ سامنے نظر آ رہا. اور فرمایا اگر یہ کیفیت نصیب نہ ہو اور اتنا حوصلہ نہ ہو تو پھر تمہیں یہ یقین ہو فَإِن لَمْ تَكُنْ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر یہ ہمت نہ ہو سکے تو پھر یہ یقین ضرور ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو حضور حق کی یہ کیفیت، یہ دماغ کا کام نہیں ہے، دماغ ان چیزوں کو نہیں سوچ سکتا. دماغ مادی ہے، مادی جسم کی مادی ضروریات کی تکمیل کے ذرائع تلاش کرنا اور ان کی تکمیل کرنا، یہ ذمہ داری دماغ کی ہے، یہ فریض ہے اس کا، اور یہ وہ بڑے اچھے طریقے سے کرتا ہے. اللہ جل شانہ کی حضوری کی کیفیت یا اس کی ناراضگی کا ڈر، یہ سارا دل کا کام ہے. اس دل کے اندر جو ایک پمپنگ مشین ہے وجود میں، اس کے اندر ایک لطیفہ قلب ہے. جس طرح مادی بدن کے اعضاء رئیسہ ہیں، اسی طرح روح کے بھی اعضاء رئیسہ ہیں، قلب، روح، سری، خفی، اخفا. تو وہ جو
عالم امر کا لطیفہ ربانی ہے قلب، یہ اس کا کام ہے کہ حضور حق کا احساس کرے، حضور حق کا مشاہدہ کرے، کم از کم یہ ہے کہ اسے حضور حق پہ یقین تو ہو۔ اور یہ تبھی ممکن ہے کہ جب وہ لطیفہ ربانی تجلیات باری سے منور ہو، برکات نبوی سے روشن ہو، تبھی اس میں یہ احساس پیدا ہو سکتا ہے۔ غلطیاں، کوتاہیاں، گناہ، حدیث شریف میں ہے کہ جب بھی کوئی گناہ کرتا ہے تو دل پر ایک سیاہ نقطہ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ دل وہی قلب ہے جو لطیفہ ربانی ہے۔ انسان کی بری سوچ بھی اسے متاثر کرتی ہے، برے کلمات بھی متاثر کرتے ہیں، اور برا کردار بھی بہت زیادہ متاثر کرتا ہے۔ اور مسلسل اگر نافرمانی کرتا رہے اللہ کریم کی تو وہ سیاہی بڑھتی جاتی ہے، حتیٰ کہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ سارا زنگ آلود ہو جاتا ہے، سب پہ سیاہی چھا جاتی ہے، جسے قرآن کریم نے فرمایا نافرمانوں کے حق میں کہ کلا بل رانا علی قلوبہم، ان کے قلوب جو ہیں وہ زنگ خوردہ ہو چکے ہیں۔ تو جب اس پہ سیاہی یا زنگ جم جاتا ہے تو پھر وہ اپنا کام نہیں کر سکتا، پھر انسان محض نفس کا اسیر ہو جاتا ہے، شیطان کا ساتھی بن جاتا ہے، پھر اسے شیطانی باتیں سوجتی ہیں، بلکہ شیطان ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم، اپنے دوستوں پہ القاء کرتے رہتے ہیں، اپنی باتیں ان کے دل میں ڈالتے رہتے ہیں۔ اور یہ بڑی عجیب بات ہے، آپ اگر ان لوگوں کا جائزہ لیں جو آج دین پہ اعتراض کرتے ہیں یا اسلام کی حقانیت پہ اعتراض کرتے ہیں یا آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ اعتراض کرنے کی ناروا جرات کرتے ہیں، تو آپ کو جب ان کو جمع کر کے آپ اس کا خلاصہ نکالیں تو وہی اعتراض نظر آئیں گے جو اس زمانے میں ابو جہل یا ابو لہب یا بڑے بڑے مشرکین مکہ کرتے ہیں۔ اس زمانے کے یہود و نصارہ جو کرتے تھے، مشرکین و کفار جو کرتے تھے، بلکہ اکثر اوقات الفاظ بھی وہی ہوتے ہیں جو انہوں نے استعمال کیے۔ یہ 14 صدیاں بعد وہ الفاظ ان کے منہ سے کیسے نکل رہے ہیں؟ یہ وہ شیطانی القاء ہوتا ہے، ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم، شیطان اپنے دوستوں پہ القاء کرتے ہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ ان کے منہ سے بھی ویسے ہی الفاظ نکلیں جیسے ان مشرکین و کفار کے منہ سے نکلتے تھے، تاکہ یہ بھی جہنم کی اسی گہرائی میں پہنچے جہاں وہ پہنچ چکے ہیں۔ جب قلب صاف ہوتا ہے، روشن ہوتا ہے اللہ کے نام سے، اور اسی لیے قرآن کریم نے جگہ جگہ اس میں ذات کے ذکر کا حکم دیا ہے، عبادات کے ساتھ، جہاد کے ساتھ، تمام امور کے ساتھ، بالآخر ذکر کثیر کا حکم دیا۔ اور ذکر کثیر صرف ذکر قلبی ہوتا ہے۔ زندگی میں ایک ہی عضو ہے بندے کا جو پیدا ہونے سے پہلے دھڑکنا شروع کرتا ہے اور موت تک مسلسل چلتا رہتا ہے، کبھی رکتا نہیں ہے۔ اگر وہ اپنی اس دھڑکن میں اللہ کے نام کو بھی سمو لے۔ سورہ مزمل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے پروردگار کے نام اسم ذات کا ذکر کیجئے، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اتنا ذکر کیجئے کہ صرف ذکر یاد رہ جائے،
اور باقی دنیا سے انقطاع حاصل ہو جائے، کچھ یاد نہ رہے کہ ماحول کیا ہے، زمین ہے، آسمان ہے، کہاں ہوں، اتنی کثرت سے اور اتنی توجہ سے اور اتنی دل لگی سے ذکر کی۔ تو اس آیہ کریمہ نے بتایا کہ اس سب کا حاصل کیا ہے۔ اس سب کا حاصل تقویٰ ہے، یعنی اعمال کی اصلاح، اللہ کی ناراضگی کا خوف، اور یہ احساس کہ کہیں میرا مالک مجھ سے روٹ نہ جائے، ایسا عمل نہ کروں، ایسا جملہ نہ کہوں، ایسا لالچ نہ کروں۔ اور صرف وہ اس طرح کا عمل نہ ہو، یعنی اداکاری نہ ہو، بلکہ اس میں خلوص ہو، خلوص دل سے وہ عمل اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ جتنے مراقبات اس میں کرائے جاتے ہیں، ہر مراقبے کا ایک اثر ہوتا ہے کہ وہ قلب پر اس طرح کا اثر چھوڑے، اور وہ اثر اعمال میں سے ظاہر ہو، کردار سے ظاہر ہو، کاموں سے، گفتار سے ظاہر ہو، لین دین سے، معاملات سے ظاہر ہو۔ تو ساری محنت کا حاصل خلوص دل کے ساتھ اتباع نبوی کا حصول ہے۔ یہ کسی کو حضرت صاحب بنانے کے لیے، یا کسی کو پیر صاحب بنانے کے لیے، یا کسی کو بزرگ اور دوسروں کو کمتر بنانے کے لیے نہیں، بلکہ صرف عظمت الہی کو دل میں راسخ کرنے کے لیے، اپنے کچھ نہ ہونے کا یقین، اپنی بے مائگی کا یقین اور عظمت الہی کا یقین حاصل کرنے کے لیے سارا مجاہدہ کیا جاتا ہے۔ اللہ کریم ثواب آپ کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلک۔ اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا، انت ولینا فی سفرنا واحضرنا فی مالنا واہلنا۔ اللہم ربنا نور قلوبنا بنور المعرفۃ والایمان۔ اللہم ارزقنا اتباع نبیک صلی اللہ علیہ وسلم واتباع خلفائہ الراشدین۔ اللہم یا شافی الامراض، یا دافع البلیات، یا قاضی الحاجات۔ اللہم ربنا علیک توکلنا وإلیک انبنا وإلیک المصیر۔ اللہم ربنا انزل علینا من السماء ماء مبارکا نافعا غیر ضار، نافعا غیر ضار، نافعا غیر ضار، هو الذی ينزل الغیث من بعد ما قنطوا ینشر رحمته وهو الولی الحمید، وهو الولی الحمید، وهو الولی الحمید۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد برحمتک یا اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں، اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔
وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آبان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔